الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوکدہی کا انجام جنگ کا چوتھا مرحلہ۔ لشکری کفار جب پسپا ہو کر اپنے مرکز میں پہنچا تو کفار کے بڑے جرنیل اور ذمہ دار افراد بہت غمگین ہوئے اور پھر بھرپور تیاری کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل آئے، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس اور ہر قسم کے جوش دلانے والے سامان، گاجے باجے اور تلبلے بجا بجا کر، رنگ برنگ جھنڈے اٹھا کر، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سیلاب کی طرح مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ مسلمانوں نے کل کے معرکے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن آج بھی میدان جنگ سے غافل نہ تھے اور انتظار میں تھے کہ اتنے میں جاسوس آ گئے اور نعرے لگائے، النفیر النفیر یا خیل اللہ ارکبی وفی الجنت ارغبی، نکلو نکلو اے اللہ تعالیٰ کے شہ سوار، اور سوار ہو جاؤ اور جنت کی طرف بڑھو۔ گلشن اسلام کے سپاہیوں نے ایک دم اسلحہ ضبطن کیا، اسلامی جھنڈے اٹھائے اور بڑے بڑے بہادر سامنے آئے۔ لشکر کی سب بندی ہو گئی۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نے پوزیشن سنبھال لی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آغا بن عمر، مقداد بن اسود، ہاشم بن مرقال، ابو ذر غفاری، غانم بن ایاس، خالد بن ولید، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ جیسے شاہینوں نے لشکر اسلام کو زینت بخشی اور میدان کارزار میں تیار کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگائے ہوئے گڑ گڑانے لگے اور نصرت و مدد کی خوب دعائیں مانگی۔ ادھر سے کفار اپنے آب و تاب کے ساتھ گڑ گڑا کر ہر قسم کی عددی اور عددی قوت کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ ایک طرف توحید کے زمزمے اور صدائے بلند ہوئے اور دوسری طرف شرک و کفر کے نعرے اٹھے۔ حق و باطل کے دونوں فریق ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے۔ لشکر کفار نے جب گلشن محمدی کے شروع کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ رک گئے۔ پھر ان کے لشکر سے ایک دیوہکل جرنیل باہر نکل آیا اور گور گور کر مسلمانوں کو دیکھا۔ ان کے سامنے ایک نصرانی عرب کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا، اے عرب، اپنے امیر اور جرنیل کو بادشاہ سے مذاکرات کے لیے بھیج۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جانے لگے، لیکن حضرت مقداد نے آپ کو روکا اور خود چلے گئے۔ جب حضرت مقداد ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ میں امیر کے علاوہ کس سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا امیر مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اسلحہ رکھ دوں گا۔ حضرت مقداد ہنس پڑے اور فرمائے، بدبخت، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے اپنے جانی اللہ پر بھیج دی ہے۔ میں اکیلا تم سب کے لیے کافی ہوں، لیکن خیر، امیر آ جائے گا۔ اب بتاؤ کون سا امیر مانگتے ہو، کیونکہ ہمارے اس وقت دو امیر ہیں، ایک امیر عام ہے، دوسرا امیر الحرب ہے۔ اس نے کہا، نام بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، ایک کا نام عمرو بن العاص ہے، دوسرے کا نام خالد بن ولید ہے۔ اس نے کہا، خالد کو بھیج دو، میں ان کے بڑے عجائبات سنے ہیں۔ کافر ملعون کا خیال یہ تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو قابو میں کر کے مار ڈالیں گے تو سارے عرب بھاگ جائیں گے اور میرا نام ہو جائے گا۔ جب حضرت مقداد واپس آئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر نے مجھے بلایا ہے، میں جاؤں گا، اگر اس نے دھوکہ کرنا چاہا تو انشاءاللہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ بعض کمانڈر نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر روکا، لیکن آپ نہ رکے اور ذرا پہن کر لوہے کی ٹوپی سر پر رکھ لی، تلوار لے کر چل پڑے اور کافر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کافر غدار نے تلوار سونت لی تاکہ ان پر حملہ کر دے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے شیر کی طرح گرجدار آواز سے کہا، او جرنیل، اے خالدو، پوچھو کیا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھ دھوکہ مت کرو، کیونکہ ہم تدبیروں کے جڑ ہیں۔ پولیس نے کہا، تم لوگ ہمارے نزدیک سب سے کمزور تھے، تم اپنے حقات میں مبتلا تھے، پھر شام وغیرہ علاقوں کو فتح کر کے گوشت، گندم،
کھا کر مست ہو گئے، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہے، اب ہم سے کچھ تھوڑا سامان لے کر واپس ہو جاؤ، خون بہانا اچھا کام نہیں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے نصرانیت کے کتے اور اے معمودیت کی فانی میں ڈوبے ہوئے خسیس انسان، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے جن کی وجہ سے ہم ہر گمراہی سے نجات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے ملکوں کو فتح کرایا، اب ہم تمہارے خیرات کے محتاج نہیں، اللہ نے تمہارے مال، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے ہمارے لیے حلال کیے، یہاں تک کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، اگر یہ نہیں تو پھر ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کرو، اگر یہ نہیں تو تلوار خود فیصلہ کر دیں گی، صلح سے ہمیں جنگ زیادہ محبوب ہے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ ذلیل ہیں تو یاد رکھو تم ہمارے نزدیک کتوں کی طرح، ہمارا ایک تمہارے 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، تم نے جو گفتگی کی ہے یہ صلح کا انداز نہیں ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اکیلے میں مجھے مار دو گے تو یہ خیال محال ہے، اور اگر لڑنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں اور تیرا بہترین ہمسر ہوں۔ یہ سن کر بولس اپنے زین پر کھڑا ہو گیا اور تلوار کھینچ کر حضرت خالد کو اس کی زین پر کمر بند سے پکڑا اور اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا، جلدی کرو، یہ عرب کا سردار ہے، مسیح نے میرے قبضے میں کر دیا ہے، اب اس کو کاٹ دو۔ 200 سردار ایک دم حضرت خالد پر ٹوٹ پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنے گھوڑوں کو لپٹ کر اور شیر کی طرح جپٹ کر ایسی جس ماری کہ اپنے آپ کو بولس کے قبضے سے چھڑا لیا۔ رومی چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور بولس زور زور سے کہہ رہا تھا، بدبختوں، ان کو جلدی پکڑ لو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ دائیں بائیں اندھادھند تلوار چلا رہے تھے اور رومی فوج در فوج آپ پر جمع ہو رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت عمر، حضرت ذرار اور دیگر ابطال المسلمین ایک ٹیلہ سے یہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار نے دھوکہ کیا ہے تو شیروں کی طرح داڑھتے گرجتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت ذرار رضی اللہ عنہ اپنی گریجدار آواز سے اشعار پڑھتا ہوا پہنچ گیا، کہ میرے پروردگار، میں ہر کام میں تجھے پر بھروسہ کرتا ہوں، اگر میری موت قریب آئے تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ میں ذرار شہ سوار اور عظیم دلیل کا رضار ہوں، دشمن پر بے درفِ متصل حملے کرنے والا۔ ذرار رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بولس پر حملہ کیا۔ آپ کی جسم پر نہ زرہ تھی اور نہ قمیص تھی، چھٹے ہوئے شیر کی طرح دوڑ رہے تھے اور بہادران اسلام آپ کے پیچھے تھے۔ آپ نے جب تلوار لہرائی تو بولس کانپنے لگا اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، مجھے اس شیطان سے بچاؤ اور تم خود مجھے قتل کر دو، مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے یہی شخص قتل کر دے گا، یہ دروان کا قاتل ہے، یہ بڑے بڑے جرنیلوں کو ہلاک کرنے والا ہے، رحمان کے منکر اور صلبان کے بیجاریوں کا یہی خاتمہ کرنے والا ہے۔ اتنے میں ذرار نے تلوار کو حرکت دی اور للکار کر کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنے نے تجھے بچا لیا؟ پھر آپ نے تلوار تول لی کہ وار کرے، لیکن خالد نے فرمایا، ذرا صبر کرو۔ ہر صحابی چاہتا کہ وہ اس کو قتل کرے، لیکن ذرار نے نہ رکی اور اس کو زین سے گھسیٹ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے نیچے سے ہاتھ اٹھا کر امن کی درخواست کی۔ خالد نے فرمایا، اے رومی کتے، امن تو امن کے مستحق کو دیا جاتا ہے، تم نے دھوکہ سے ہم کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہے۔ ذرار نے جب یہ اشارہ دیکھا تو کافر غادر بولس کی کمبٹی پر تلوار سے ایسی ضرب لگائی کہ اس سرگردن سے اچھل کر دور گر پڑا اور دشمن خدا اپنے گرم خون میں لت پت ٹھنڈا ہو گیا۔ اور راقم الحروف نے کہا، من عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها، انہیں بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔